السلام علیکم پاکستان صحت کے پیغام یعنی صحت کا پیغام ہے، اور جی میں ہوں آپ کے ساتھ آر جے حیا خان. آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ سامعین موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سر خرم شہزاد کیانی. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اور السلام علیکم. پاکستان آج کل کرکٹ کا دور رہا ہے اور جو ہے تمام لوگ کرکٹ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور ایک طرف کرکٹ ہو رہا ہے اور ایک طرف بہت بری صورتحال ہے فلسطین میں، اور وہاں پہ جو لڑائی چھڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے آمین. اور اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطینی عوام کے مسائل جو ہے وہ کم کرے. آمین. تو اصل میں دیکھیں جنگ کوئی بھی شروع کرے، جنگ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی. جی. اور اس وقت جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نازک اور بری صورتحال ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی امان میں رکھے جی، اور کل مسلم جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور جہاں میری آواز جا رہی ہے سب دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین سما آمین. اور لسنرز اینڈ ویورز آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں. ہمارا پیج ہے facebook.com/FM24735 یعنی FM 100 پاکستان ہمارا پیج ہے، جس پہ آپ ہمیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں پروگرام ہیلتھ از ویلتھ جو کہ آپ کی جانب آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کو لائیو اسٹریمنگ پہ، اور اس کے علاوہ سن بھی رہے ہیں. سامعین ہمارے ساتھ جیسے کہ ہم نے کہا پروفیسر ڈاکٹر سر خرم شہزاد کیانی موجود ہیں، جنہوں نے MD PhD DSc اور DLLIT کی اعلیٰ تعلیم بیرون ملک سے حاصل کی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہے برٹش کائروپریکٹر بھی ہیں. آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کے واحد کائروپریکٹر ہیں جو وزارت صحت اسلام آباد سے رجسٹرڈ بھی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ڈاکٹر صاحب کو 4 گولڈ میڈل ملے ہوئے ہیں. حکومت پاکستان وزارت صحت نے ڈاکٹر صاحب کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا ہوا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ 2018 میں ڈاکٹر صاحب کو امریکہ کا ایکسلنس ایوارڈ دیا گیا ہے. 2018 میں ہی ڈاکٹر صاحب کو انٹرنیشنل ہیلتھ کیئر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. حکومت رومانیہ نے ڈاکٹر صاحب کو لیٹر آف اپریسیشن سے بھی نوازا ہوا ہے. حکومت انگلینڈ نے ڈاکٹر صاحب کو لیٹر آف ایکنالجمنٹ سے نوازا ہوا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2019 میں حکومت پاکستان نے ڈاکٹر صاحب کو لیٹر آف اپریسیشن سے نوازا ہے. اور اس کے علاوہ میڈیسن کے شعبے میں پاکستان کے واحد ڈاکٹر ہیں جن کو بیرون ملک سے سر کے خطاب سے نوازا گیا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آپ اگر ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی، تو ڈاکٹر صاحب کی ذاتی ویب سائٹ ہے www.drkiani.com. ڈاکٹر صاحب کے فیس بک پیج سے ان کے کامیاب اور ٹھیک ہونے والے مریض کو ڈاکٹر سر کیانی کے پیج پر آپ فالو کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر خرم صاحب جو ہیں وہ اسپائن اینڈ جوائنٹس کی بیماریوں کے اسپیشلسٹ کائروپریکٹر ڈاکٹر ہیں. اور آپ کو ذاتی فون نمبر ڈاکٹر صاحب کا بتاتے چلے، آپ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ خود لے کے آ سکتے ہیں. آپ نوٹ کر لیجئے 0300-520-7835 پہ کال کر کے آپ اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہر روز دن 1 بجے سے شام 6 بجے تک جو ہے میڈیسینا انٹرنیشنل برٹش کائروپریکٹر سینٹر میں مریضوں کا علاج کرتے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلے کہ میزبان پلازا مین گیٹ PWD کالونی اسلام آباد میں یہ واقع ہے، اور چھٹی صرف سنڈے یعنی اتوار کے دن ہوتی ہے. اور پروگرام کا نام ہے جی پروگرام ہیلتھ از ویلتھ، اور ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ رہتا ہے 8 گھنٹے تک. اور جو کوشچن آج ہم پوچھنے والے ہیں ظاہر جوائنٹس سے ریلیٹڈ ہے. موسم بھی کافی چینج ہو چکا ہے، تو اگر ہم مہروں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں کہ اگر کوشچن یہ ہے کہ اگر مہرہ سلپ ہو جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اسپائنل انجری، گر جانا. بعض اوقات ہمارے پاس ایسے پیشنٹ بھی آئے ہیں خواتین جو باتھ روم میں گر گئیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان کا مہرہ سلپ ہو گیا، ڈسپلیسمنٹ ہوگی، انٹیریئر ڈسپلیسمنٹ ہوگی. اور بائک سے گرنا اور بہت زیادہ وزن اٹھانا، اس کی وجہ سے بھی مورا سلپ ہو جاتا ہے. اسپائن جو ہے نا
یہ انتہائی نازک ہے انسانی جسم پہ، پورے جسم کا یہ بوجھ سمجھے اٹھا رہی ہوتی ہے. اور اگر مورا اس میں سلپ ہو جائے تو اس میں جو اس کی جو سمٹمز ہیں وہ عموماً یہ ہوتی ہیں کہ مریض کے جو ہے ٹانگیں سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مورا سلپ ہونے کی وجہ سے عموماً L5 سلپ ہوتا ہے زیادہ، یا L4 سلپ ہوتا ہے لمبر اسپائن میں. تو اس کے سلپ ہونے کی وجہ سے مریض عموماً بعض کا جو ہے وہ اسٹریچر پہ چلا جاتا ہے، ویل چیئر پہ چلا جاتا ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس کی ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں، جسم بے جان ہو جاتا ہے. مطلب انتہائی ورس کنڈیشن ہو جاتی ہے ایسے پیشنٹ کی جن کے مورے سلپ ہو جاتے ہیں. صحیح. اب جن لوگوں کے مورے سلپ ہو جاتے ہیں اس کے لیے تو ایک تو ان کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مورا جب سلپ ہوتا ہے تو ذرا پہلے پریس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو سینٹرل نرو گزر رہی ہوتی ہیں اسپائن کے اندر سے، کوڈا ایکوانا نرو جو ہوتی ہیں، اگر وہ پریس ہو جائیں تو مریض کا یورین یعنی چھوٹا پیشاب اور سٹول یعنی بڑا پیشاب جو ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتی ہے مریض کو، اور چھوٹا پیشاب جو ہے مریض کا وہ رک جاتا ہے. یہ انتہائی ورس کنڈیشن ہو جاتی ہے پیشنٹ کے لیے. اور ایسے پیشنٹ کو عموماً جو ہے وہ سرجری ریکمینڈ کی جاتی ہے. ظاہر ہے سرجری کے اپنے بینیفٹس ہیں، اس کے اپنی بات اپنی جگہ پہ ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. خیر سرجری تو کسی چیز کی بھی رسک تو ہوتا ہے، پر جو نیورو سرجن ہے وہ ایسے مریض کو تو سرجری کا ہی کہتے ہیں کہ سرجری کروائیں. صحیح. جبکہ ہماری جو پوزیشن ہے ہم اس کی بات کریں اگر تو دوسری طرف ایک طرف سرجری ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کائروپریکٹک ٹریٹمنٹ ہے. کائروپریکٹک علاج جو ہے اس میں یہی وجہ ہے کہ بغیر آپریشن جو ہے وہ مریض کے مورے جو ہیں وہ ٹھیک کیے جاتے ہیں. صحیح. اس کے لیے ایک تو مریض کے پاس جو MRI ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر سمپل ایکس رے کروایا جاتا ہے لمبر اسپائن کا، AP اینڈ لیٹرل ویو دونوں کروائے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے مریض کو جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے، سلپ مور کی ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. اور الحمدللہ 3 سے 4 سیشن کے اندر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو ایسے مریض اپنے قدموں پہ آ جاتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے بے شمار مریض ہمارے پاس ٹھیک ہوئے ہیں، اور ایک میں سے بڑا مشہور میرا کیس تھا. امیرپور کی ایک خاتون تھی اما جی، ان کے بیٹے کا نام رضوان تھا. انہوں نے ان کی والدہ جو تھی اس طرح ان کا مورا سلپ ہو گیا تھا، L5 سلپ ہو گیا تھا. تو وہ ٹھیک 3-4 دن بعد جب دوبارہ آئی تو اپنے قدموں پہ چل کے آ رہی تھی، اسٹریچر پہ تھی اور اپنے قدموں پہ چل کے آ رہی تھی. اور بے شمار ایسے کیسز ہیں جو مریض ٹھیک ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مریضوں کو شفا دی ہے اور مریض ٹھیک ہو گئے. جی. تو ایسے بے شمار مریض جو ٹھیک ہو چکے ہیں کائروپریکٹک علاج سے، جن کے مورے سلپ ہو جائیں اور وہ ہم سے ٹھیک ہوئے ہیں، تو ان کا ریکارڈ جو ہے ہمارا فیس بک پیج جو ہے، سوشل میڈیا کا فیس بک پیج ڈاکٹر سرکیانی، وہاں سے جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے مریض ہمارے پاس ٹھیک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا دے رہے ہیں. دیکھیں علاج کوئی بھی ہے وہ برا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس علاج کا وہ محنت کرے مریضوں کے لیے، اپنی اسٹڈی جاری رکھے، اپنی محنت جاری رکھے اور مریضوں کو بینیفٹ پہنچائے. میں نے تو خیر 2 دفعہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری کی ہے انگلینڈ سے اس علاج میں، پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہے میری. 2 دفعہ میں نے وہاں انگلینڈ سے کی ہے، چائنا سے بھی میں نے کی ہے. تو میرا جو پیشن ہے، جو میرا شوق ہے، وہ میرے مریضوں کے کام آ رہا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ مریض زیادہ سے زیادہ مجھ سے ٹھیک ہوں جو اسپائن کے آتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور دیکھیں کچھ لوگ تو سرجری افورڈ کر جاتے ہیں، پرائیویٹ سرجری لاکھوں افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں جو وہ غریب ہیں وہ بیچارے آپریشن افورڈ نہیں کر سکتے. جی. تو ایسے مریضوں کے لیے اب کائروپریکٹک سینٹر ہمارا اسلام آباد میں برٹش کائروپریکٹک سینٹر جو ہے موجود ہے مریضوں کی خدمت کے لیے. پورے پاکستان، کشمیر سے کہاں سے دنیا میرے پاس آ رہی ہے. میوالی کے 5-6 مریض ٹھیک ہوئے ان دنوں میں، اس 1 ماہ کے اندر. بے شمار لوگ جو ہیں جن کے آپریشن بھی ہوئے، آپریشن کامیاب نہیں ہوئے، وہ بھی میرے پاس آئے، وہ بھی ٹھیک ہوئے. تو اللہ تعالیٰ شفا دے رہے جی کائروپریکٹک علاج سے مریضوں کو. جی صحیح. اوکے جی لسنرز اینڈ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں آپ ہیلتھ از ویلتھ پروگرام سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سر خرم شہزاد کیانی صاحب موجود ہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی مہرا سلپ ہونے کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور بھی کوشچن ہمارے پاس، آپ بھی اپنے کوشچن اگر پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ڈسک ٹوٹنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں ڈسک لیژن
ایکس رے کی زبان میں جب مورا بالکل پریس ہو جائے, جی وہ پریس ہو جاتا ہے, ایک ڈسک اسپیس ریڈیوس ہو جاتی ہے نا, ایک مورا بالکل پریس ہو جاتا ہے. جی یہ بھی عموماً جب مریض گرے یا بہت زیادہ وزن اٹھا لے, یا ایسے بائک رائڈر جو بہت زیادہ بائک استعمال کرتے ہیں, جی جب بائک کا جمپ لگنے سے بھی ایسے کیسز آئے ہیں کہ جمپ لگا اور جب مریض دوبارہ اس پہ بیٹھا تو ساتھ ہی کمر میں درد نکل آیا. جن لوگوں کی ڈسک ٹوٹتی ہے عموماً ان کے جو ہے وہ ٹانگ میں بھی درد جانا شروع ہو جاتا ہے ساتھ میں. ایک تو شیٹک پین ہوتا ہے کہ شیٹیکا ہوتا ہے, اس میں کرنٹ جیسا درد جاتا ہے, فرق ہے. ایک ہپ سے یا پیچھے کمر سے درد جو پیچھے ٹانگوں سے نیچے ٹخنے تک جائے کرنٹ کی طرح, تو وہ شیٹک پین ہے. رائٹ. لیکن ایک جو درد ہے وہ شدت کی طرح گولی کی طرح جائے, شدید درد ہو, تو لازمی سی بات ہے ڈسک ٹوٹی اور شیٹک نرو ڈیمیج ہوگی اوپر, تو اس کی وجہ سے وہ شدید درد جو ہے وہ نیچے جا رہا ہوتا ہے. تو فرق ہے شیٹک پین میں اور ڈسک ٹوٹنے کے پین میں. صحیح. اب جن لوگوں کی ڈسک ٹوٹ جاتی ہے تو obviously اس میں ان کے مورے اوپر نیچے پریس ہو جاتے ہیں, کہیں بھی مورا یہ پریس ہو سکتا ہے. گردن کے مورے بھی پابلے ہوں گے, دیکھیں ڈسک ٹوٹی ہوئی ہے, مورے پریس ہو جاتے ہیں. وزن اٹھایا انہوں نے, سر پہ وزن اٹھا لے. گاؤں دیہات میں عموماً اس طرح کے کیسز آتے ہیں, جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ سر پہ بڑے بڑے بھری ہوئی گندم کی بوریاں اٹھا لیتے ہیں یا اور چیزیں اٹھا لیتے ہیں. عموماً ایسے لوگوں کا جو ہے وہ ڈسک ٹوٹ جاتی ہے. اور ڈسک بلج عموماً جسے کہتے ہیں ڈسک بلج وہی ہوتا ہے کہ ڈسک پھٹ جاتی ہے. جی. بلجنگ کا مقصد یہی ہوتا ہے, ڈسک پھٹ کے ٹوٹ کر دیتی ہے, ادھر ادھر سلپ کر جاتی ہے. تو ڈسک لیشن میں یا ڈسک پھٹ جانے میں ڈسک پروٹروڈ کرتی ہے اور ساتھ ہی نرو بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کی. تو مریض کا درد عموماً جو ہے وہ ٹانگ تک جانا شروع ہو جاتا ہے, جسے شیٹیکا پین کہتے ہیں. جی. شیٹک پین مریض کا عموماً کہا جاتا ہے جی یہ آپ کا. اب جو ڈسک ڈیمیج ہے, ڈیمیج ڈسک بحال تبھی ہوتی ہے, اس میں بحالی کا عمل تبھی شروع ہو سکتا ہے جب مورے اپنی جگہ پہ آئیں. اس کے لیے بھی سرجری ریکمینڈ کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے جی آپریشن کروائیں. لیکن ایک کائروپریکٹک علاج ایسا ہے کہ اگر مورے اوپر نیچے پریس ہو جائیں اور ڈسک ٹوٹ جائے, مورے اوپر نیچے پریس ہو جائے اور ڈسک ٹوٹ جائے, ڈسک ڈیمیج ہو جائے, تو اس میں کائروپریکٹک بہت زیادہ کائروپریکٹک علاج جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. وہ اس طرح کہ اس کی مینیپولیشن کے ذریعے کائروپریکٹک ٹیکنیک کے ذریعے جو مورے اوپر نیچے پریس ہو جاتے ہیں, ڈسک بلج یا ڈسک لیژن ہو جاتا ہے, ہم موروں کو کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اس میں, بغیر سرجری کے 20-25 منٹ میں مریض کے مورے کھول دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈسک کے اوپر سے جو پریشر ہے وہ ہٹ جاتا ہے, کمپریشن ختم ہو جاتی ہے اور مریض کو فوری طور پہ پین میں ریلیف مل جاتا ہے. یہ ایک ایسا علاج ہے جو پرماننٹ پین ریلیف کی طرف ہے. اس میں پین مینجمنٹ نہیں ہے. پین مینجمنٹ میں تو ایلوپیتھی میں انجیکشن لگاتے ہیں کمر میں, پاسٹم اسٹیرائڈ کے انجیکشن دے دیتے ہیں, ڈسک کے اندر لگا دیتے ہیں اور نرو بلاک کر دی جاتی ہے سرجری میں. لیکن اس کا ایسا نہیں ہے. اس کا جو ہے یہ ایک نیچرلی علاج ہے کہ اناٹمی کو, اسپائن کی اناٹمی کو درست کیا جاتا ہے, جو ہے اس کو اپنی جگہ پہ کیا جاتا ہے, موروں کو اپنی جگہ پہ کیا جاتا ہے, تاکہ جو ہے وہ مریض جو ہے بحالی کی طرف تیزی سے آئے. صحیح. اور اس کے ساتھ میڈیسن دیتے ہیں تاکہ جو ڈسک ٹوٹ گئی ہے وہ اس کی ریجنریشن ہو سکے. ریجنریشن. تھینک یو. اوکے, ٹھیک ہے. لسنرز اینڈ ویورز, آپ کو بتاتے چلیں ایک دفعہ پھر آپ پروگرام سن رہے ہیں ہیلتھ از ویلتھ, اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے سامعین, ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر سر خرم شہزاد کیانی, جو ماہر امراض درد ہیں. ڈاکٹر صاحب ہر روز اتوار کا دن چھوڑ کے آپ 1 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک میڈیسنا انٹرنیشنل ہاسپٹل, میزبان پلازا, نزد مین گیٹ, PWD کالونی, اسلام آباد ہائی وے, اسلام آباد میں مریضوں کا علاج کرتے ہیں. اگر آپ اپوائنٹمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ کے لیے نمبر نوٹ کر لیجئے 0300 520 7835. اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر صاحب کا ذاتی موبائل نمبر ہے, آپ کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ویب سائٹ آپ کی ہے www.drkyani.com. آپ ویب سائٹ ضرور وزٹ کیجئے. اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی آپ وہاں پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, جو مریض شفا یاب ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں, اور جو کہ خود اپنی آبیتی بھی سناتے ہیں کس طریقے سے وہ آئے اور ماشاءاللہ سے صحت مند ہو کے جا رہے. آپ ویب سائٹ کے علاوہ جیسے کہ میں نے کہا فیس بک دیکھ سکتے ہیں, ڈاکٹر سر کیانی
کے نام پہ یہ فیس بک پیج ہے, فالو کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں. کوشچن ہمارا ڈاکٹر صاحب آپ سے نیکسٹ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کوشچن ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ جو ڈی جنریٹو ڈسک کی آپ نے ابھی بات کی تھی, ڈی جنریٹو ڈسک ڈیزیز جو ہے یہ ویسے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں جی, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ڈسک بلج کی, جی ڈسک بلج جب بلجنگ ہوتی ہے, جی ایک تو ڈی جنریشن ہوتی ہے ایج کے ساتھ, جی جیسے آفٹر 40 یا 50 کے بعد انسانی کے جسم میں ڈی جنریشن نیچرلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. ڈی جنریشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان کے تمام اعضاء آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ہڈیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں آپ کے مسلز بھی ہیں, آپ کے چہرے ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں, وہ پہلے جیسے شادابی نہیں رہتی. ذرا عمر کے ساتھ ساتھ یہ تمام معاملات آپ کے چلتے رہتے ہیں جی. اور لیکن ایک ڈی جنریشن ہوتی ہے جو وقت سے پہلے ہو جائے. صحیح. وقت سے پہلے ڈی جنریشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان 24-25 سال کا ہے اور اس کو ڈی جنریشن ہونی شروع ہوگی ہے جی ڈسکوں کی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اسموکنگ کی وجہ سے بھی ڈی جنریشن ہو جاتی ہے, مال نیوٹریشن کی وجہ سے بھی ڈی جنریشن ہو جاتی ہے, مطلب غذا ٹھیک نہ ملے, اور موڑے اگر اوپر نیچے پریس ہو جائیں, کمر میں درد رہنا شروع ہو جائے اور موڑے اوپر نیچے پریس ہوتے ہیں, جیسے ڈسک بلج کی میں نے بات کی تھی, وہ ڈی جنریشن ہو جاتی ہے. ڈسکیں پھٹ جائیں, ڈی جنریشن یہی ہے کہ وہ خراب ہو گئی ہیں. جی. تو ان چیزوں کا اب میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایلوپیتھک میڈیکل سائنس میں یا کسی اور بھی سائنس میں ڈی جنریٹو ڈسک ڈیزیز کا علاج نہیں ہے. رائٹ. اس میں یہ ہے کہ عموماً وہاں پہ تو سرجری کی جاتی ہے جی کہ آپ سرجری کروا لیں, اور بعض ٹائم وہ آرٹیفیشل امپلانٹ کرتے ہیں ڈسکیں, جسے وہ کر دیتے ہیں جی اس کی جگہ پہ موروں کو کھول کے کہ چلیں مریض کو پین نہ ہو, وہ اپنی جگہ پہ کرتے ہیں, سرجیکل پروسیجرز ہیں ان کے. لیکن میڈیسن سے ڈی جنریٹو ڈسک ڈیزیز جو ہے وہ صرف ٹھیک ہوتی ہے الٹرنیٹیو میڈیسن سے. تو میرے پاس آنے والے مریض کو ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک تو برٹش کائروپریکٹک ٹریٹمنٹ میں کرتا ہوں, یہ علاج جو ہے اسپائن کو اپنی جگہ پہ سیٹ کر دیتا ہے, مورے سیٹ ہو جاتے ہیں. تو دوسری طرف جو ہے جو ان کے اندر ڈسکیں خراب ہو جاتی ہیں, ڈی جنریشن ہو جاتی ہے ڈسکوں کے لیے, اس کو ہم ری جنریٹو میڈیسن الٹرنیٹیو میڈیسن کی مریض کو دیتے ہیں جس سے ان کی ڈسکیں بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ساتھ اس پہ خوراک ہے, اسپیسیفک خوراک ڈائٹ مریض کو بتاتے ہیں, پلان بنا کے دیتے ہیں, یہ خوراک آپ زیادہ استعمال کریں, یہ خوراک استعمال نہ کریں. وہ جو خوراک استعمال نہیں کرتی ہوتی ہے عموماً جو میری فائل ہوتی ہے پیشنٹ کی جاتی ہے, اس میں وہ لیفلیٹ موجود ہوتا ہے کہ ہدایت نامہ موجود ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی اور یہ اس چیزوں سے احتیاط کرنی, وزن نہیں اٹھانا, بائک پہ نہیں بیٹھنا. خوراک بھی لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ خوراک استعمال نہ کریں. صحیح. تو میڈیسن کے ساتھ جو ہے ڈی جنریٹو ڈسک ڈیزیز ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ایسے مریض کی MRI پہلے موجود ہوتی ہے, 3-4 مہینے جب مریض ادویات کھا لیتا ہے اس کے بعد دوبارہ اس کی MRI ہوتی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے, سامنے آ جاتا ہے جی کہ جو ری جنریشن تھی وہ ہو چکی ہے اور ڈی جنریشن ڈسک کی ختم ہو گئی ہے, ڈسکیں اپنی جگہ پہ آ چکی ہیں. تو مطلب ان لوگوں کی جن کی ایج ریلیٹڈ ڈی جنریشن نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی ڈسکیں سیٹ ہوتی ہے جیسے اب نیچے 40 سے نیچے ہیں, ان کو موروں کی بیماری کی وجہ سے, درد ہونے کی وجہ سے ڈسکیں خراب ہوگی, وزن اٹھانے کی وجہ سے, ایسے لوگ جلدی ریکور کر جاتے ہیں. جی. تو ڈی جنریٹو ڈسک ڈیزیز کا علاج بھی الٹرنیٹیو میڈیسن کے ذریعے ہم کرتے ہیں کائروپریکٹک کے ساتھ ساتھ. جی. اور یہ جو سلپ ڈسک ہوتی ہے یہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے کیا؟ جی بالکل. اب ڈسک سلپ کیسے ہوتی ہے؟ اسپیسیفک ایک سمپل سی بات ہے, ڈسکیں موروں کے نیچے ہوتی ہیں. اگر مورا سلپ ہوتا ہے, مورا سلپ کر جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ جو اس کے ساتھ ڈسک کے نیچے اس سے بھی سلپ ہو جانا, جی ڈسک بھی سلپ ہو جاتی ہے, رینیشن ہو جاتی ہے اس کی. تو جب مورا واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ ڈسک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اب کچھ ڈسکیں رینیشن ایسے ہوتی ہے کہ مریض جو ہے سلپ ہوا, مورا اس کے اپنی جگہ پہ رہا, لیکن ڈسک کے اندر سے جو موروں کے جوڑ کے اندر سے ڈسک جو ہے وہ سلپ ہو گئی. جی. تو وہ بھی کائروپریکٹک جو ہوتی ہے ایڈجسٹمنٹ, اس کے ذریعے ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں, وہ سیٹ ہو جاتی ہے, اسپائن کے اندر واپس چلی جاتی ہے ڈسک جو ہے. ڈسک رینیشن جو ہوتی ہے کائروپریکٹک علاج کی بڑی خوبصورتی ہے جی, بڑا ایج ہے پاکستانی مریضوں کے لیے. یقین کریں بعض ٹائم میرے پاس بھی ایسے مریض ٹھیک ہوتے ہیں, میں پریشان ہو جاتا ہوں. اب مریض کے حوالے سے ذکر آ گیا, میرے پاس پچھلے دنوں فیس بک پہ میری فیس بک پیج جو ہے میرا ڈاکٹر صاحب کیانی, پروفیسر ڈاکٹر صاحب راجہ خرم شہزاد کیانی, اس کو اگر آپ کلک کریں اس پہ تقریباً ہفتہ پہلے ایک پیشنٹ ہے انگلینڈ لوٹن لندن سے میرے پاس علاج کے لیے آئی. جی.
ان کے فروزن شولڈر تھا, نیک کا پین تھا, بازو سن ہو جاتے تھے. ان کا جو پیلوس تھا نا, ہپ کا جوڑ, پیلوس وہ ٹلٹ ہو گیا تھا, اوپر نیچے ہو چکا تھا. گھٹنے ان کے جڑ گئے تھے اور مور ان کے 2 سلپ تھے اندر, لمبر سپائن میں نیچے والے مورے 2 سلپ تھے. انہوں نے اسپیشلی میرے پاس علاج کے لیے, یقین جانیے کہ 9 دن انہوں نے لگاتار علاج کروایا, 9 دن. اور اس کے بعد دوبارہ جب ان کے ایکس رے آئے تو بالکل نارمل ہو چکے تھے, خود بھی ٹھیک ہو گئی تھی, وہ واکر کے ساتھ چلتی تھی. اور انگلینڈ کی گورنمنٹ نے ان کو 2 کیئر ٹیکر دیے تھے, صبح شام گھر جا کے ان کی مٹھی چانپی کرتے تھے, ان کا خیال کرتے تھے, ان کی دیکھ بھال کے لیے. تو اب ماشاءاللہ وہ چل کے گئی ہیں اور بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں. مطلب اس میں بڑے میریکلز مجھے اللہ تعالیٰ اس علاج کے ذریعے دکھاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی, مریض ٹھیک ہو رہے ہیں. اور بہت زیادہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کو, جنہوں نے میری ایویلویشن کرنے کے بعد, ویریفیکیشن کے بعد جو ہے وہ مجھے رجسٹریشن اور لائسنس دیا, اور میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. یہ لوگوں کی وسعت نظری ہے, حالانکہ سارے میڈیکل ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن میں یا اسلام آباد میں, لیکن انہوں نے سمجھا, کیونکہ انہوں نے میرے کیس دیکھے تھے ٹھیک ہوتے ہوئے. یقین جانیے کہ ان کی اس فراخ دلی اور مہربانی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان میں پاپولیشن فائدہ اٹھا رہی ہے. کائروپریکٹک علاج جو ہے وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ کائروپریکٹس سے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں الحمدللہ. مجھے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میں اس قابل ان لوگوں کا علاج کر سکتا ہوں. جی الحمدللہ. اچھا ایک لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہیں گے, یہ جو ہنچ بیک ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہنچ بیک کی فورسز عام لفظوں میں سے کب کہتے ہیں, جی بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ اسکولیوٹک کنڈیشن ہوتی ہے بعض مریضوں کی. جی. ان کی انٹیریور اسکولیوسس ہوتا ہے ان کا اندر پیٹ کی طرف, اور پیچھے سے ان کی ہنچ بیک بن جاتی ہے. تو ایسے مریض ریکور کر جاتے ہیں. ایسے مریضوں میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن انشاءاللہ ریکور ہو جاتے ہیں. صحیح. اوکے جی سامعین, تھوڑا سا ٹائم بھی اب کم رہ گیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر سر خرم شہزاد کیانی, جن کو حکومت پاکستان نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب روزانہ دن 1 بجے سے شام 6 بجے تک میڈیسینا انٹرنیشنل ہاسپٹل, میزبان پلازا, نزد مین گیٹ, PWD کالونی, اسلام آباد ہائی وے, اسلام آباد میں مریضوں کا علاج کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا موبائل نمبر ہے 0300-520-7835. اچھا کوشچن جو ہے ہمارے پاس ہنچ بیک کا تھا, ہم نے جو کر لیا. اور جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور بہت شکریہ, خوش رہیں. آپ بہت اچھا پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں. اچھا لگتا ہے سینئر لوگوں کے ساتھ پروگرام کر کے, کیونکہ ایک دنیا سن رہی ہوتی ہے. ہاں ہدایات بتا دیتا ہوں لوگوں کے لیے, جن لوگوں کو کمر کا درد ہے موٹر سائیکل پہ نہ بیٹھیں, چنگچی رکشے, کسی بھی رکشے میں نہ بیٹھیں, ایسی سواری نہ بیٹھیں جس پہ جمپ لگتے ہوں. صحیح. ایک تو یہ ہو گیا. جی جی. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے جناب, وزن نہیں اٹھانا خواتین جو ہے. اور دوسرا ہمارے مسلمانوں میں اب ایک عادت ہوگی, یہ سنتے رسول ہے کہ وضو ہم زمین پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. اب ہم بیسن میں ہاتھ وضو کرتے ہیں اور آخر میں ٹانگ اٹھا کے بیسن میں رکھتے ہیں پاؤں کا وضو کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ سے بھی کمر کا درد اور شیٹک پین جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جو ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, ڈی جنریشن ہو چکی ہوتی ہے اسپائن پوری کی, تو فوری طور پہ مور ڈسکیں سلپ ہو جاتی ہیں. ایسے میرے پاس بے شمار مریض آئے ہیں. تو وہ اور وزن نہ اٹھائیں اور احتیاط کریں, بہت زیادہ دیر بیٹھے نہ, ایسے مریضوں کا ہوتا ہے. اور بس یہ کیئر ہے اس کی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگا. آج کا پروگرام بھی ایز یوزول بہت ہی فروٹفل رہا. آپ بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی لسنرز, آپ سے بھی چاہیں گے اب اجازت, اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہیں گے اجازت. پروگرام ہیلتھ از ویلتھ میں میں ہوں عرض حیا خان, اور ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر سر خرم شہزاد کیانی. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد. Information